اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا بچہ جو مسجد میں آ چکا ہے اب، یعنی جس کی عمر 7 سال تک ہے، 7 سال 6 سال، اور اس کے پاس شعور بھی ہے، وہ مسجد میں کھڑا کہاں ہوگا؟ امام کے پیچھے کھڑا ہوگا، نمازیوں کے درمیان کھڑا ہوگا، ایک سائیڈ پہ کھڑا ہوگا؟ مسجد میں باجماعت نماز میں ترتیب کیا ہونی چاہیے نماز کی؟ یہ تمام وہ سوالات ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں یہاں پہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل ZH ٹیلی ویژن سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو وقت مل سکے، اور ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں۔ سب سے پہلے میں ایک حدیث پیش کروں گا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح مسلم میں روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح مناکبنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اقامت ہو جاتی اس کے بعد آپ ہمارے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے ویقول، اور فرماتے تھے، استووا، سیدھے کھڑے ہو جاؤ، ولا تختلفوا، اور آپس میں اختلاف نہ کرو، دوری پیدا نہ کرو، آگے پیچھے نہ ہو، فتختلف قلوبکم، اگر آگے پیچھے ہوئے، آپس میں اختلاف، دور سے کھڑے ہوئے تو اللہ رب العزت تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا۔ اس کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ میرے قریب وہ لوگ کھڑے ہوں، اولو الاحلام والنہی، کہ جو لوگ باشعور ہوں، اس بات کا فرق کر سکتے ہوں کہ اگر امام کسی بھی حالت میں نماز نہ پڑھا سکتا ہو تو اس کی جگہ وہ نماز پڑھانے والے ہوں، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو اس سے زیادہ قریب ہیں، پھر وہ جو اس سے زیادہ قریب ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، ابی مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ الا احدثکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں اللہ کے رسول کی نماز کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ تو فرماتے تھے کہ اقام الصلاۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز قائم کرواتے، وصف الرجال وصف خلفهم الغلمان ثم صلی بہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مردوں کی لائنیں بنواتے اور اس کے بعد بچوں کی لائنیں بنواتے، اور ایک روایت میں آتا کہ اس کے پیچھے خواتین کو کھڑا کرتے۔ یہ ابو داؤد میں حدیث ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ نماز پڑھی، صلیت انا والیتیم فی بیتنا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یعنی میں نے اپنے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور میرے ساتھ یتیم ایک بچہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، وہ ام سلیم خلفنا، اور ام سلیم ہمارے پیچھے تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کھڑے تھے، ان کے پیچھے میں اور یتیم کھڑا تھا، اور ہمارے پیچھے ام سلیم کھڑی تھی۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، انس بن مالک سے ہی روایت ہے وہ بھی، کہ انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا تھا اور میرے پیچھے میری والدہ کھڑی تھی۔ یہ وہ تمام روایتیں ہیں کہ جس میں اس بات کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچے نماز میں صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ شعور رکھتے ہوں اس بات کا کہ وہ جو نماز پڑھ رہے ہیں یا جس جگہ پہ وہ کھڑے ہیں اس جگہ کے آداب کیا ہیں، سنجیدگی سے نماز پڑھتے ہوں، تو وہ مسلین کے ساتھ، نمازیوں کے ساتھ نماز میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ہاں، جہاں اگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہاں اس مسجد کے اندر نمازی زیادہ آتے ہیں تو اس صورت کے اندر
बच्चों को पीछे खड़ा रहना चाहिए, बच्चों को पीछे खड़ा किया जाए। अच्छा, जिस जगह हमें मालूम है कि यहाँ नमाजी बहुत कम होते हैं, कुछ मसाजिद ऐसी हैं कि जहाँ नमाजी बहुत ही कम होते हैं, एक सफ़ भी मुकम्मल नहीं होती, तो उस सूरत में वो बच्चे के जो शऊर रखते हैं वो नमाजियों के साथ खड़े हो सकते हैं कि जबकि नमाजी लेट आ रहे हों। जहाँ ऐसी सूरत ना हो कि मस्जिद जहाँ भरती हो और बड़े यानी बालिग लोग जो हैं वो ज़्यादा तादाद के अंदर आते हों, सफ़े उनसे भर जाती हों, तो उस सूरत में बच्चे पीछे खड़े होंगे या बच्चों को एक साइड पे खड़ा कर दिया जाएगा और मर्दों की सफ़े बनती जाएंगी।